جب اللہ کسی کو آپ کی قسمت بنا دیتا ہے۔ واضح، جذباتی اور حوصلہ افزا نشانیاں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا تعلق صرف ہمارے دل سے نہیں بلکہ ہماری تقدیر، یقیناً اور رب سے تعلق سے ہے۔ زندگی میں بے شمار لوگ آتے ہیں، کچھ ہمیں وقت دینا سکھاتے ہیں، کچھ ہمیں صبر، کچھ ہمیں کھونا اور کچھ ہمیں خود کو تلاش کرنا سکھاتے ہیں۔ مگر پھر ایک دن اللہ کسی کو ہماری زندگی میں ایسے وقت پر بھیجتا ہے جب ہم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جب دعا بھی بے جان لگتی ہے، جب آنکھیں تو نم ہوتی ہیں مگر دل خشک، اور پھر وہ شخص آتا ہے اور خاموشی سے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی بڑا اعلان، نہ کوئی شور، بس ایک خاموش آمد، جیسے موسم بہار بغیر آواز کے آ جاتا ہے، اور تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جسے میں نے کبھی مانگا تھا، یا شاید جس کا ذکر میری دعاؤں میں تھا مگر الفاظ میں نہ آ سکا۔ اللہ جب کسی کو ہماری قسمت بناتا ہے تو وہ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے کرم کا۔ ہماری آزمائشوں کے جواب کا، ہماری تنہائی کے خاتمے کا۔ ایسا رشتہ دنیا نہیں بناتی، وہ صرف اللہ کی تخلیق ہوتا ہے۔ اس میں نہ لالچ ہوتی ہے، نہ مفاد، بس ایک روحانی سا تعلق جو دل سے نکلتا ہے اور عرش تک جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات، جب اللہ کسی کو ہماری قسمت بناتا ہے تو سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ کچھ فاصلہ آتا ہے، کبھی وقت آزما لیتا ہے، کبھی دنیا روک لیتی ہے، مگر وہ رشتہ، وہ جو نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اللہ اسے بکھرنے نہیں دیتا۔ اگر وہ شخص واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو تو ہزاروں رکاوٹیں آئیں، دنیا کی کچھ بھی، کہ آخر کار وہ لوٹ آتا ہے۔ اور جب وہ لوٹ آتا ہے تو صبر کی قیمت چکاتا ہے، یقین کی روشنی بن کر آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کچھ چیزیں دیر سے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے، ہماری نیت، ہمارا کردار، ہمارا صبر۔ اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جس کی ہماری روح کو ضرورت تھی، نہ کہ صرف دل کو۔ اور یاد رکھیں، سچی محبت صرف وہی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہو، جو آپ کو گناہوں سے بچائے، جو آپ کو سجدے میں لے جائے، جو آپ کو دنیا نہیں آخرت کی طرف لے جائے۔ تو اگر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آئے جس کی موجودگی آپ کو اللہ کی یاد دلائے، جس کے ساتھ آپ کو دنیا نہیں دین بھی عزیز لگنے لگے، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کا خاص انتخاب ہے، آپ کی قسمت کا حصہ، آپ کے سفر کا ہم سفر۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رشتے کی پہچان دے اور جو ہمارے نصیب میں ہے اسے آسانی اور حلال طریقے سے عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے لیے نہیں ہے اس سے ہمارے دل کو بھی آزاد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب اللہ کسی کو آپ کی قسمت بنا دیتا ہے۔ ایک روحانی حقیقت، زندگی میں بے شمار لوگ آتے ہیں، کچھ عارضی ہوتے ہیں، کچھ سبق دے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی ایک آتا ہے، ایسا شخص جس کی موجودگی آپ کو صرف خوشی نہیں دیتی بلکہ آپ کی روح کو سکون دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی دعاؤں نے کوئی صورت اختیار کر لی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص طور پر آپ کے لیے تخلیق کیا ہو،
یہ تعلق عام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے مقدر کیا گیا ایک خاص بندھن ہوتا ہے۔ پہلی نشانی دل کا اطمینان، سکون، جو الفاظ سے ماورا ہو۔ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کوئی شور شرابہ، کوئی عجیب ہلچل نہیں ہوتی، نہ کوئی زبردستی، نہ بے چینی، بس ایک گہرا سکون ہوتا ہے، جیسے نماز کے بعد ملنے والا سکون، جیسے سجدے میں بہنے والے آنسو۔ جن رشتوں میں اللہ کی طرف سے سکون ہو وہ دنیا کی ہر بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیاوی کشش سے نہیں، روحانی ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ دوسری نشانی دلوں کا دعا کے ذریعے جڑ جانا۔ اگر کبھی آپ نے اس کے لیے بغیر کسی غرض کے دعا مانگی ہو اور پھر وقت گزرنے کے بعد جانا ہو کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا گو تھا، تو سمجھ لیجئے یہ تعلق صرف انسانی سطح کا نہیں رہا، یہ اب ربانی تعلق بن چکا ہے۔ اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو ان کے درمیان محبت کا دریا بہا دیتا ہے، اور وہ دریا دعا سے جاری رہتا ہے۔ ایسے تعلق میں نہ کوئی انا ہوتی ہے، نہ دنیاوی حساب کتاب، یہ صرف خلوص اور دعا پر قائم ہوتا ہے۔ تیسری نشانی وہ شخص آپ کی کمزوریوں کو برداشت کرتا ہے، نہ کہ تانے دیتا ہے۔ جب سچا تعلق ہوتا ہے تو وہ آپ کے کردار کی غلطیوں کو سہارا دیتا ہے، آپ کی غلطیوں کو آئینہ دکھا کر بہتر بننے میں مدد کرتا ہے، وہ آپ کی خاموشیوں کو سمجھتا ہے، آپ کے ٹوٹے جملوں میں بھی مکمل کہانی پڑھ لیتا ہے۔ جو رشتہ صرف خوشی میں ساتھ ہو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن جو غم، تنہائی، مایوسی اور کمزوری میں بھی ساتھ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی بچھڑنے کے بعد بھی حالات دوبارہ ملا دیتے ہیں۔ بعض اوقات حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے یا آپ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ اللہ ایسے اسباب بناتا ہے کہ آپ کا راستہ پھر اسی طرف لے جاتا ہے جو قسمت میں ہو، وہ چاہے کتنی ہی دوری پر ہو وہ پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے الگ الگ راستوں نے آپ کو دوبارہ ایک ہی موڑ پر لا کھڑا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جوڑے بناتا ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ پانچویں نشانی تعلق صرف دنیاوی نہیں دینی ہوتا ہے۔ یہ تعلق صرف محبت، جسمانی کشش یا وقتی تسکین کا نہیں ہوتا، یہ روح اور دین کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ شخص آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، آپ کو نماز کی طرف بلاتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت، حیا، پاکیزگی اور اللہ کی یاد لے آتا ہے، جو آپ کو دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف لے جائے۔ وہی اصل رشتہ ہے، وہی اصل قسمت ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ ایسا رشتہ صرف محبت پر نہیں بلکہ ایمان پر استوار ہوتا ہے۔ کیا ہر محبت نصیب ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہر چاہت قسمت نہیں بنتی۔ ہر شخص جو اچھا لگتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اور جو ہمارا ہوتا ہے وہ اکثر دیر سے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو ہماری دعا، ہمارا صبر اور ہماری یقین کا صلہ بن کر آتا ہے۔ جو نصیب میں ہو وہ کسی اور کا ہو کر بھی آخرکار آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اگر وہ میرے لیے ہے تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کو عبادت بنا دے، اور اگر وہ میرے نصیب کا حصہ نہیں
تو میرے دل سے اس کی یاد کو بھی خیر کے ساتھ نکال دے۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔